حدیث نمبر 162 سیدہ عطیہ انصاریہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہمیں جنازوں کے پیچھے جانے سے منع تو کیا گیا لیکن ہم پر سختی نہیں کی گئی۔ شرح الحدیث جمہور علماء کی ہاں عورتوں کا جنازے کے پیچھے جانا مکروہ تو ہے مگر حرام نہیں ہے۔ فتح الباری ابن حجر۔ سیدنا ابن عمر، سیدنا ابن مسعود، سیدنا ابو امامہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہم اور مسروق، حسن، نخی، اوزائی اور اسحاق رحمہ اللہ کے نزدیک مکروہ ہے۔ شرح المقنع امام مالک رحمہ اللہ نے اس کی رخصت دی ہے لیکن نوجوان عورت کے جانے کو انہوں نے بھی مکروہ قرار دیا ہے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ ناجائز ہے۔ شرح عمدۃ الاحکام لابن دقیق العید۔ حدیث نمبر 163 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنازہ جلدی لے جایا کرو کیونکہ اگر تو وہ میت نیک ہوئی تو اس کے لیے بہتر ہے کہ تم اسے اس کے اچھے ٹھکانے کی طرف آگے بھیج دو، اور اگر وہ ایسی نہیں ہے تو اسے رکھنا برا ہے، سو تم اسے اپنے گردنوں سے اتار دو۔ شرح المفردات رقابن یہ رقاباتن کی جمع ہے گردنیں۔ شرح الحدیث سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ جب جنازہ اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں اور وہ میت اگر نیک ہو تو کہتی ہے کہ مجھے جلدی لے کر چلو، لیکن اگر نیک نہ ہو تو کہتی ہے کہ ہائے تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو۔ اس کی یہ آواز انسان کے علاوہ ہر چیز سنتی ہے، اگر انسان بھی اسے سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ صحیح البخاری۔ حدیث نمبر 164 سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک عورت کی نماز جنازہ پڑھی جو اپنے نفاس میں فوت ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے درمیان میں کھڑے ہوئے۔ شرح المفردات نفاس وہ خون جو عورت کو بچے کی ولادت کے بعد آتا ہے۔ شرح الحدیث عورت کے جنازے میں امام میت کے درمیان میں کھڑا ہوگا اور اگر میت مرد ہو تو اس کے سینے کے سامنے کھڑا ہوگا۔ راوی الحدیث ابو سعید سمرہ بن جندب بن ہلال فزاری عظیم صحابی تھے، انصار کے حلیف تھے اور بنو ذبیان سے تعلق تھا۔ پہلے بصرہ میں سکونت اختیار کی، پھر کوفہ منتقل ہو گئے اور وہیں بنو سعد میں ایک گھر خریدا۔ 113 احادیث کے راوی ہیں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کے اواخر میں 58 ہجری کو بصرہ میں وفات پائی۔ حدیث نمبر 165 سیدنا ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیخنے چلانے والی، بال نوچنے والی اور گریبان پھاڑنے والی سے برات کا اظہار فرمایا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ الصالقہ سے مراد وہ عورت ہے جو بوقت مصیبت بلند آواز سے چیختی اور چلاتی ہے۔ شرح المفردات الحالقہ جو شدت غم اور تکلیف کے باعث اپنے سر کے بال نوچتی ہے۔ واحد مؤنث اسم فاعل باب سمع یسمع۔ الشاقہ جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر عدم رضا کا اظہار کرتے ہوئے اپنا گریبان اور کپڑے پھاڑتی ہے۔ واحد مؤنث اسم فاعل باب فتح یفتح۔ شرح الحدیث قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس برات سے مراد انفصال ہے، یعنی ان سے لا تعلقی کا اظہار کرنا، نہ کہ اس سے مراد اسلام سے خروج ہے۔ اکمال المعلم حدیث نمبر 166 سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو آپ کی بیویوں میں سے کسی نے اس گرجے کا ذکر کیا جو انہوں نے حبشہ کی سرزمین میں دیکھا تھا، جسے ماریا کہا جاتا
تھا۔ سلمہ رضی اللہ عنہ اور حبیبہ رضی اللہ عنہ حبشہ گئی تھی تو وہ اس گرجے کی حسن بناوٹ اور اس میں لگی تصویروں کا ذکر کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان میں کوئی نیک شخص فوت ہو جاتا تو یہ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے، پھر اس میں یہ تصویر بنا دیتے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں مخلوق میں سے یہ بدترین لوگ ہیں۔ شرح المفردات: کنیسہ، گرجا، چرچ عیسائیوں کی عبادت گاہ۔ شرح الحدیث: ایک حدیث میں ہے کہ روز قیامت تصویریں بنانے والوں سے کہا جائے گا، جو تم نے بنائے ہیں ان میں جان ڈالو۔ کتاب الفوائد۔ حدیث نمبر 167۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس مرض میں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہ سکے یعنی مرض الموت میں فرمایا، یہود و نصارہ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو سجدگاہ بنا لیے جانے کا خدشہ نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کھلی جگہ پہ بنائی جاتی۔ شرح المفردات: اوبریزہ، کھلی جگہ یا وسیع میدان میں بنائی جاتی۔ واحد مذکر غائب، فعل ماضی مجہول، باب افعال۔ مسجدن، سجدگاہ، وہ جگہ جہاں ماتھا ٹیکا جاتا ہے۔ شرح الحدیث: اس حدیث میں یہود و نصارہ کے مورد لعنت ٹھہرنے کا سبب بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے گلوِ تعظیم میں اپنے انبیاء کی وفات کے بعد ان کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا تھا اور وہ اپنے تئیں اسے نیکی و عبادت سمجھتے تھے، حالانکہ یہ سراسر شرک ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ اسی سے متعلقہ ایک مسئلہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر کسی جگہ مسجد اور مقبرہ ایک ساتھ بنے ہوئے ہیں تو وہاں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ زاد المعاد۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قبروں پر مجاور بن کے بیٹھنا، انہیں تبرکن چھونا، انہیں بوسہ دینا، ان پر دعا کرنا یعنی قبر والے سے مانگنا اور اسی طرح کے دیگر تمام امور شرکی افعال ہے۔ مجموع الفتاوی۔ اس حدیث سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جب انبیاء بھی سجدہ کے لیے کیے جانے کے لائق نہیں ہے تو اولیاء و صلحاء کیا مقام رکھتے ہیں۔ مگر بصد افسوس اس کڑوی حقیقت کو ماننا پڑتا ہے کہ انہیں کنیساؤں کے پجاریوں کی ڈگر پر آج کے بہت سے نام نہاد مسلمان چل رہے ہیں اور بعین ہی وہی کیفیت اور وہی صورت کے یہود و نصارہ ہی کے مثل مصنوعی عقیدت کے دعوے، وہی کھوکھلی ولایت کی نیاز مندی، انہیں جیسا مشرکانہ طرز عمل اپنائی، حقیقی مسجود سے دوری در دوری اور اس کے تخلیقی ہواؤں کے سامنے سجدہ ریزی، کلمہ گو ہونے کے باوجود کلمے کے تقاضوں سے ناآشنا اور مسلمان ہونے کے باوصف اسلام کی بنیادی تعلیمات کی ڈٹائی سے خلاف ورزی۔ چندہ فرق نہیں ایسے مسلمانوں کا غیر مسلموں سے، اور ان خصائل رذیلہ سے متصف ہر شخص اسی حکم میں ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے کہ ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف یہی مقام ہے کہ وہ تمام مخلوق میں سے بدترین لوگ ہیں۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ حدیث نمبر 168۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو رخسار پیٹے، گریبان پھاڑے اور جاہلیت کے بول بولے۔ شرح المفردات: الخدود، خدن کی جمع رخسار گال۔ الجیوب، جیبن کی جمع گریبان۔ دعوی الجاہلیہ، اس سے مراد نوحہ، ماتم اور بیان کرتے ہوئے زبان سے اللہ تعالیٰ کی ناراضی مول لینے والے کلمات ادا کرنا ہے۔ شرح الحدیث: سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے
سنا جس پہ نوحہ کیا جاتا ہے اسے اس نوحہ کیے جانے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم۔ البتہ علماء نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ یہ اس صورت میں ہے جب میت نے وصیت کی ہو کہ جب وہ مر جائے تو اس پر نوحہ کیا جائے، یا پھر میت خود اپنی زندگی میں لوگوں کی فوتیدگیوں پر نوحہ کرتی رہی اور اس کے اہل خانہ اس کے پیروی میں اس پر بھی نوحہ کرے۔ ان صورتوں میں میت کو نوحہ کے سبب عذاب دیا جائے گا، لیکن اگر میت نہ تو خود نوحہ کرتی رہی ہو اور نہ ہی اس کا حکم دیا ہو تو وہ اس وعید میں داخل نہیں ہے۔ حدیث نمبر 169۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنازے میں حاضر ہو یہاں تک کہ اس کی نماز جنازہ ادا کر دی جائے تو اس کے لیے ایک قیرات ہے، اور جو اس میں حاضر ہو حتیٰ کہ اسے دفنایا جائے تو اس کے لیے 2 قیرات ہے۔ کہا گیا 2 قیرات سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 بڑے پہاڑوں کے مثل۔ مسلم میں ہے، ان دونوں میں سے چھوٹا پہاڑ احد کے مثل ہے۔ شرح المفردات۔ شاہدہ حاضر ہونے کا مطلب ہے کہ جنازے میں شرکت کرے۔ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم باب سمیع یسمع۔ شرح الحدیث۔ اس حدیث میں جنازہ پڑھنے والے اور تدفین میں شریک ہونے والے کے اجر و ثواب کا ذکر ہوا ہے۔ گویا جو نہ تو نماز جنازہ پڑھے اور نہ ہی تدفین میں شریک ہو وہ اس اجر عظیم سے محروم رہتا ہے۔ کتاب الزکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے مسائل۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی بڑھوتری یعنی اضافہ ہے۔ اسے زکوٰۃ بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ مال میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ اسلام کا تیسرا بنیادی رکن زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ شوال 2 ہجری میں فرض ہوئی۔ مال کی مخصوص مقدار پر 1 سال گزر جانے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ زکوٰۃ انسان کے مال میں اللہ تعالیٰ کا حق ہوتا ہے جسے ادا کرنا فرض عین ہے۔ اس کا وجوب قرآن و سنت کے بے شمار دلائل کے علاوہ اجماع سے ثابت ہے۔ اس پر بھی اجماع ہے کہ اس کا منکر کافر ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عہد خلافت سنبھالتے ہی منکرین زکوٰۃ سے جہاد کیا تھا، کیونکہ ایک تو یہ اسلام کا بنیادی رکن ہے اور دوسرا اس کا تعلق حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں سے ہے۔ لہٰذا جو شخص اس کی ادائیگی نہیں کرتا وہ گویا اللہ تعالیٰ اور لوگوں یعنی دونوں کا حق غصب کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کے بارے میں بہت تاکیدی احکام وارد ہوئے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے فضائل اور فوائد کے بارے میں اور ادا نہ کرنے کی سزا اور انجام کے متعلق بے شمار آیات و احادیث اور آثار موجود ہیں جنہیں یہاں ذکر کرنے کی وسعت نہیں۔ البتہ چند ایک کو زینت کرتاس کیے دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں بھی نماز کے حکم کا ذکر فرمایا اس کے متصل ہی زکوٰۃ کا بھی حکم فرمایا، جس سے اس کی اہمیت 2 چند ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تو خرچ کر میں تجھے اور بھی دوں گا۔ صحیح البخاری۔ اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان پر رحمت کی بارش نہیں برسائی جاتی، اور اگر جانور نہ ہو تو ان پہ کبھی بارش کا نزول ہی نہ ہو۔ سنن ابن ماجہ۔ زکوٰۃ کے بارے میں مزید احکام مسائل آپ اس باب میں ملاحظہ فرمائیں گے۔ حدیث نمبر 170۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو ان سے فرمایا، یقیناً تو ایسے لوگوں کے پاس جا رہا ہے جو اہل کتاب ہیں، لہذا جب تو ان کے پاس جائے تو انہیں اس بات کی دعوت دینا کہ وہ یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ سو اگر وہ تیری یہ بات مان لے تو
انہیں بتلانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ہر روز شب میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ پھر اگر وہ اس بات میں بھی تیری اطاعت کرے تو پھر انہیں بتلانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالدار لوگوں سے وصول کی جائے گی اور ان کے غریب لوگوں کو دے دی جائے گی۔ پھر اگر وہ تیری اس بات کو بھی قبول کر لیتے ہیں تو تو ان کے عمدہ مالوں سے خود کو بچانا اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ شرح المفردات: صدقہ اس سے مراد زکوٰۃ ہے اور زکوٰۃ کو صدقہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا ادا کرنا صدق ایمان کی دلیل ہے۔ قرائم یہ قریمتن کی جمع ہے یعنی نفیس، قیمتی اور عمدہ مال۔ حجابن پردے سے مراد کاوٹ ہے، پردے سے مراد رکاوٹ ہوگا، پردے سے مراد رکاوٹ ہے۔ شرح الحدیث: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان فقرائہم سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ کسی کافر کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے بلکہ مسلمانوں سے وصول کر کے انہی کے غریب لوگوں کو دینا ضروری ہے۔ مزید برآں اس سے یہ بھی دلیل پکڑی ہے کہ اس شہر کے غرباء و فقراء کو چھوڑ کر کسی اور شہر زکوٰۃ کی منتقلی جائز نہیں ہے۔ البتہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر دوسرے شہر کے لوگ ان کی نسبت زیادہ حاجت مند اور حقدار ہوں تو پھر مال زکوٰۃ کی منتقلی جائز ہے۔ ائمہ ثلاثہ اس بات پر متفق ہیں کہ زکوٰۃ کے 8 مصارف میں سے کسی ایک کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ استیعاب کے وجوب کے قائل ہے، یعنی ان کے ہاں 8 مصارف میں سب کے سب یا کم از کم 3 طرح کے لوگوں میں مال زکوٰۃ تقسیم کرنا واجب ہے۔ المغنی لابن قدامہ۔ حدیث نمبر 171۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مال 5 اوقیہ سے کم ہو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، نہ اس چیز میں زکوٰۃ ہے جو 5 زود سے کم ہو اور نہ ہی اس میں زکوٰۃ ہے جو 5 وسق سے کم ہو۔ شرح المفردات: اواقن یہ اوقیتن کی جمع ہے اور یہ 40 درہم کے برابر ہوتا ہے۔ زود کا اطلاق 3 سے 10 اونٹوں تک ہوتا ہے۔ اوسق یہ وسق کی جمع ہے اور اس کی مقدار 60-90 سا ہوتے ہیں۔ شرح الحدیث: اس حدیث میں اس امر کا بیان ہے کہ زکوٰۃ اسی مال پر واجب ہوگی جو 5 اوقیہ، 5 زود اور 5 وسق ہو یا اس سے زائد ہو۔ ان سے کم مقدار کے مال پر زکوٰۃ واجب نہ ہونے کی وجہ سے وصول نہیں کی جا سکتی۔ حدیث نمبر 172۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان پر نہ اس کے غلام میں اور نہ اس کے گھوڑے میں زکوٰۃ ہے۔ ایک روایت میں ہے مگر غلام میں صدقہ فطر ہے۔ شرح المفردات: زکوٰۃ الفطر اس سے مراد وہ صدقہ فطر ہے جو گھر کے ہر فرد کی طرف سے عید الفطر ادا کرنے سے پہلے ادا کیا جاتا ہے، جس سے ہم اپنی زبان میں فطرانہ بھی کہتے ہیں۔ شرح الحدیث: اسی طرح کھچر اور گدھے میں بھی بالاتفاق زکوٰۃ نہیں پڑتی، الا کہ وہ تجارتی اغراض و مقاصد کے لیے مستعمل ہو تو پھر اس میں بھی ہوگی۔ حدیث نمبر 173۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانوروں کے نقصان کر دینے میں کوئی جرمانہ نہیں ہے، کنویں میں کوئی گر کے مر جائے تو کوئی بدلہ نہیں ہے، کان کھودتے کوئی مر جائے تو اس میں کوئی دیت نہیں ہے، اور مدفون خزانے میں 5واں حصہ ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ جبار سے مراد یہ ہے کہ وہ ضائع ہے، یعنی اس میں کوئی دیت نہیں ہے، اور الاجماع سے مراد چوپائی اور جانور ہے۔ شرح المفردات: البئر پانی کا کنواں،
المعدن کسی بھی چیز کی کان، الرکاز زمانہ جاہلیت کی دفن شدہ خزانے۔ شرح الحدیث، اس حدیث میں بیان پہلے تینوں کاموں میں جرمانہ و بدلہ کی معافی کی توجیہ علماء نے یہ کی ہے کہ یہ ایسے امور ہے کہ جن میں مالک کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، یعنی اگر کسی کی بھینس گائے وغیرہ نے کسی کی فصل خراب کر دی تو اس میں اس جانور کے مالک کا کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ جانور کے اس عمل میں مالک کا کوئی دخل ہی نہ تھا۔ اسی طرح کنواں کھودتے یا اس میں کوئی کام کرتے اور کان وغیرہ میں مزدوری کرتے ہوئے بھی اگر کسی وجہ سے کسی کی جان چلی جاتی ہے تو ایسی صورت میں اس کنویں یا کان کا مالک یا کام کرنے والا بری ذمہ ہوگا۔ اور آخری امر کے متعلق یہ حکم ہے کہ ایسا کوئی خزانہ ملنے پر اس کا خمس یعنی پانچواں حصہ بیت المال میں جمع کرنا واجب ہے۔ حدیث نمبر 174، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ابن جمیل، خالد بن ولید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہم نے زکوٰۃ نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن جمیل اس بات کا بدلہ لے رہا ہے کہ وہ فقیر تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے غنی کر دیا، اور خالد پر تم ظلم کر رہے ہو کیونکہ اس نے تو اپنی زرہیں اور ہتھیار تک راہ خدا میں دے دیے۔ رہے عباس تو ان کی زکوٰۃ اور اسی کے مثل یعنی جتنی زکوٰۃ ہے اتنا ہی اور مال میرے ذمہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ آدمی کا چاچا اس کے باپ کے برابر ہوتا ہے؟ شرح المفردات، ادراعہ واعتادہ، جنگی ساز و سامان یعنی اسلحہ اور جانور وغیرہ۔ سنو ابیہ، اپنے باپ کے بمنزلہ اور اس کے قائم مقام۔ شرح الحدیث، بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ واقعہ فرض زکوٰۃ کا نہیں ہے، جبکہ اکثر کا یہی قول ہے کہ یہ فرض زکوٰۃ ہی کا معاملہ تھا، کیونکہ اس طرح وصولی کے لیے باقاعدہ طور پر عاملین کو فرض زکوٰۃ کے لیے ہی بھیجا جاتا تھا۔ احکام الاحکام، شرح عمدۃ الاحکام۔ ان تینوں اصحاب کی زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ یہ تھی کہ ابن جمیل نے تو سیدھا انکار ہی کر دیا تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق زجر و توبیخ کا سا انداز اپنایا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ فرض زکوٰۃ کی وصول کے لیے اگر زبردستی بھی کرنا پڑے تو جائز ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ اس لیے نہ دی کیونکہ وہ اپنا سارا مال پہلے ہی راہ خدا میں لٹا چکے تھے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کے متعلق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا اور اسی کے بقدر اور مال میرے ذمہ ہے، اس کی وضاحت ایک اور روایت میں مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے 2 سال کی زکوٰۃ پیشگی لے چکے تھے۔ سنن دارقطنی۔ اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وقت سے پہلے زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا اور وصول کرنا جائز ہے۔ حدیث نمبر 175، عبداللہ بن زید بن عاصم بیان کرتے ہیں کہ جب حنین کے دن اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو یہودیوں کے مال سے عطا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں تقسیم کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دیا جن کی تالیف قلم مقصود تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو کچھ نہ دیا تو وہ ایسے لگ رہے تھے جیسے وہ اپنے دل میں کچھ محسوس کر رہے ہیں کہ انہیں وہ کچھ نہیں ملا جو لوگوں کو ملا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خطبہ دیا اور فرمایا، اے انصار کی جماعت، کیا میں نے تمہیں گمراہی کی حالت میں نہیں پایا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں میرے ذریعے ہدایت بخشی، کیا تم تفرقہ بازی میں نہیں پڑے ہوئے تھے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تم میں الفت پیدا کر دی، کیا تم فقیر نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے میری بدولت تمہیں غنی کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ کہہ ڈالا۔ انہوں نے جواب میں یہی کہا، اللہ اور اس کے رسول کا بہت بڑا احسان ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا معنی ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب نہیں دے رہے؟ انہوں نے کہا اللہ و رسولہ کا بے پناہ احسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو کہہ سکتے ہو کہ آپ بھی تو ایسی ویسی حالت میں آئے تھے، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ لوگ تو بکریاں اور اونٹ لے کر جائیں اور رقم اپنے گھروں میں جاتے ہوئے اللہ کا رسول لے جاؤ۔ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار ہی کا ایک فرد ہوتا، اگر لوگ کسی اور وادی یا گھاٹی میں چلے تو میں انصار کی وادی اور گھاٹی میں چلوں گا۔ انصار شعار ہیں اور لوگ دسار ہیں، یقیناً میرے بعد تمہارا پالا خود غرض لوگوں سے پڑے گا، سو تم صبر کرنا یہاں تک کہ حوض پر مجھ سے ملاقات کرو۔ شرح المفردات: حنین مکہ اور طائف کے درمیان واقع ایک وادی کا نام ہے۔ افاء دیا، عطا کیا، نوازا، واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم باب افعال۔ المؤلفات قلوبہم، جن لوگوں کی تالیف قلب مقصود ہوتی ہے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے ابھی نیا نیا اسلام قبول کیا ہوتا ہے تو ان کا دل رکھنے اور حوصلہ افزائی کے لیے غنیمت یا صدقے کے مال سے انہیں کچھ دینا تالیف قلب کہلاتا ہے۔ المؤلفات واحد مونث اسم مفعول باب تفعیل۔ وجدو، انہوں نے اپنے دل ہی دل میں غصہ کیا، جمع مذکر غائب فعل ماضی معلوم باب ضرب یضرب۔ آلتاً فقراء غریب لوگ۔ امن یعنی ہم پر بہت زیادہ اور بہت بڑا احسان ہے، واحد مذکر اسم تفضیل باب نصر ینصر۔ شعار وہ کپڑا جو جسم سے متصل ہوتا ہے، یعنی اس کپڑے اور جسم کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوتا۔ دسارن وہ کپڑا جو شعار کے اوپر ہوتا ہے، مراد قمیص، اوڑھنی یا کمبل وغیرہ۔ اثارہ خود غرض، مفاد پرست، صرف خود ہی کو پیش رکھنے والے۔ شرح الحدیث: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر انصار کے لیے یہ دعا بھی فرمائی تھی، اللہم اغفر للانصار ولابناء الانصار ولابناء ابناء الانصار، اے اللہ انصار کو بخش دے، انصار کے بیٹوں کی مغفرت فرما اور انصار کے پوتوں کو بھی بخشش سے نواز۔ مسند شافعی۔ باب صدقہ فطر کا بیان۔ حدیث نمبر 176۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر یا کہا کہ صدقہ رمضان ہر مرد و عورت اور آزاد و غلام پہ کھجور کا ایک سا یا جو کا ایک سا فرض کیا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ لوگوں نے اس کی قیمت کے حساب سے چھوٹے بڑے پر گندم کا آدھا سا اس کے برابر کر لیا۔ ایک روایت میں ہے لوگوں کی نماز عید کی طرف نکلنے سے پہلے ادا کیا جائے۔ شرح المفردات: ساعٌ غلہ، ناپنے کا آلہ۔ اہل حجاز کے نزدیک یہ 4 مد یعنی 1120 درہم کے وزن کے برابر ہوتا ہے، جبکہ اہل عراق کے ہاں 2 سیر 14 چھٹانک اور 4 تولہ کے برابر ہوتا ہے۔ برٌ گندم۔ شرح الحدیث: امام احمد، شافعی اور مالک رحمہم اللہ کا مذہب یہ ہے کہ عید کی رات کو سورج غروب ہوتے ہی صدقہ فطر کی ادائیگی کا وجوب ہو جاتا ہے، جبکہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس کا وجوب عید کے روز طلوع فجر کے بعد ہوتا ہے۔ شرح مسلم للنووی۔ حدیث نمبر 177۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اناج، جو، پنیر یا خشک انگور کا ایک سا دیا کرتے تھے۔ پھر جب معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور آیا اور گندم آئی تو انہوں نے کہا میرا خیال ہے کہ اس کا ایک مدوں کے برابر ہوتا ہے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا میں تو اسی طرح ادا کروں گا جس طرح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ادا کرتا تھا۔ شرح المفردات: عقیقۃ، ایسا دودھ کہ خشک کر لیا گیا ہو اور اس کا مکھن بھی نہ نکالا گیا ہو، اسے پنیر کہا جاتا ہے۔ زبیب، خشک انگور جسے ہم منقا بھی کہتے ہیں۔ السمراء، یہ گندم شام کے علاقے میں پائی جاتی تھی۔
المدو یہ آدمی کے 2 ہتھیلی بھر کی مقدار ہوتا ہے۔ یہ قدیم پیمانہ ہے۔ شافعی اور مالک کے نزدیک یہ آدھا پیالہ، احناف کے نزدیک 2 رطل اور حجازیوں کے نزدیک 1 مکمل رطل کے ساتھ 1/3 رطل کے برابر ہوتا ہے۔ شرح الحدیث: ہر چیز کا ایک سا صدقہ فطر کی واجب مقدار ہے۔ اس سے زیادہ تو دیا جا سکتا ہے، کم نہیں۔ زیادہ دینا اتنا ہی زیادہ فضیلت اور اجر کا حامل ہے جتنا وہ دیا جائے گا۔ حدیث